فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ نور سے آیت نمبر 63 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے یہ کہ وہ لوگ ڈریں جو مخالفت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی کام میں۔ ہوگا کیا؟ نوٹس یہ جاری کیا ان تصیبہم فتنہ، انہیں شدید قسم کا فتنہ لاحق ہوگا، آزمائش میں ڈالے جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں آزمائش میں اور آخرت میں جائیں گے تو دردناک عذاب سے انہیں پالا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ افراط و تفریط نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امر بیان فرما دیا ہے، اس کے لیے اب مزید وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ پیاسے کو پانی پلانے کا کس قدر اجر ہے۔ یہ ایک مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار خاتون، فاحشہ خاتون، زانیہ خاتون تھی، یعنی پلے میں کوئی عمل نہیں ہے قبولیت کا۔ ایک کنویں سے گزری تو دیکھا ایک پیاسا کتا جو اس کی منڈیر پر گھوم رہا ہے، اسباب نہیں ہے جس کے ذریعے وہ پانی تک پہنچ سکے۔ اس نے بھانپ لیا کہ یہ پیاسا ہے، اپنے سر سے اوڑھنی اتاری، اپنے جوتے کو اس کے ساتھ باندھا، اور تہہ تک پہنچانے کے بعد اتنا پانی نکلا کہ جو اس جوتے میں ہے، اور اس کتے کو پلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو چھوڑا کر کے کوئی نیکی نہیں دیکھی کہ کتنی نیکیاں کر رکھی ہیں، کسی نیکی کو اور کسی گناہ کا کوئی سوال و جواب کیے بغیر صرف اس عمل پر اس کی بخشش فرما دی، ایک پیاسے کو پانی پلانے پر۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ جو کیفیت چل رہی ہے 9ویں اور 10ویں محرم میں، جو ہمیں پانی پلانے اور پلائے جانے کے جو واقعات اور گلی محلے میں ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سبیل لگا لی، ہر چوک چوراہے موڑ پر نوجوان کھڑے ہیں، بڑے پرتپاک انداز میں ہر آنے والے کو پلا رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یوں تو پورا سال ہر پیاسے کو، میرے بھائی، یہ پانی پلانے والے ایسے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو کولر اپنی دکان کے پچھلے حصے میں رکھتے ہیں تاکہ گاہک بھی آ کر نہ مانگے۔ وہ گرمی میں جلا بھونا آتا ہے، اس کو پوچھتے بھی نہیں پانی کا۔ یہ سال بھر یعنی 11 مہینے 28 دن کی تو یہ کیفیت ہے، اور 2 دن میں اتنی زیادہ وسعت ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں روح افزا بھی ڈالا گیا، اس میں لیموں بھی نچوڑ دیا گیا، اس میں دودھ بھی ڈالا گیا، اس میں سوڈا بھی ڈالا گیا۔ بڑا کمال ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے متاثر ہونے کی۔ متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نیت ہے کہ ہم شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو میاں یہ 11 مہینے کیا ہوا تھا؟ 11 مہینے اور 28 دن کیوں نہیں ہوا؟
حالانکہ اللہ تو وہی ہیں، اور ان کو پہلے سے اگر آپ کے عمل کی ضرورت ہے تو آپ کو پہلے وقت میں کرنا چاہیے، یہ محرم تک انتظار کرنے کی کیا بات ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم شہداء کے کربلا کے لیے نہیں کر رہے، ویسے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو صدقہ خیرات کے لیے بھی اس دن کا خاص ہونا بھی کوئی شریعت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چونکہ بہت پیاس سے گئے ہیں اور ہمارا دل دکھا ہے کہ ان کو پیاس میں جانے کی وجہ سے، لہٰذا آج ہم یہ پانی پیش کر رہے ہیں، نظریہ یہ ہے کہ ان کو اس سے پیاس بجھے گی، تو میاں ہمارے اس پیاس، ہمارے اس پانی، ہمارے اس شربت کو ان شہداء کو ضرورت نہیں ہے کہ جن کو رب کے دیدار سے ساری پیاسیں بجھ جاتی ہیں، ان کو یہاں سے فوراً جنت منتقل کر دیا جاتا ہے، ان کو ہمارے اس رونے دھونے، ہمارے اس پانی شربت کی قطعاً، اس حلیم، اس کھچڑے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اس طرح کے تأثرات سے، اس طرح کے متاثر ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کل کے دن، آج لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی بیچ دیتا ہے، کسی کے ہاں سے پلیٹ آ رہی ہے، کسی کے ہاں سے جگ آ رہا ہے، تو یہ لینا درست ہے؟ تو میرے بھائی، یہ عاشورہ کا جو فضیلت کا دن ہے وہ 10ویں محرم ہے۔ 10ویں محرم کو اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی وسعت آئی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے سفید پوش ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یقین مانیے کہ ان کے گھروں کے کرائے سے زیادہ ان کے بجلی کے بل آئے ہوئے ہیں۔ چپکے سے رات کو اٹھیں اور اس سے پوچھ لیں میاں تمہارا بل کتنا ہے، میں تمہارا بل ادا کرتا ہوں، پھر تو پتہ چلے کہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ دن کو اگر ایک دیگ نہیں 1000 دیگ بھی دے دی جائے تو یہ الٹا دی جائے گی، منہ پر مار دی جائے گی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اور وہ کریں جتنا شریعت نے بتلایا ہے، اس سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 10ویں محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ حدیث میں منقول ہے، اس 10ویں محرم کا بھی رکھ لینا چاہیے، 11ویں کا اس کے ساتھ یا 9ویں کا اس کے ساتھ ملا کر رکھ لینا چاہیے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس سے زیادہ عاشورہ کی اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کو افراط و تفریط سے پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ